اپنے ظریف خیالات سے نوازیں جناب علی طارق صاحب، اور ہم ان کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ حساب دوستاں در دل، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جناب علی طارق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب. وعن عبد الرزاق عن معمر عن عبید عن عمیر عن شیخ قد سماه عن نعیم بن النحام رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحاف فتمنيت أن يقول صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال صلوا في رحالكم ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. رواه أحمد. وبي قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من الدلو. رواه البخاري في كتاب العلم تحت باب متى يصح سماع الصغير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت قابل احترام استاد محترم جناب ڈاکٹر شمس البصر صاحب، جناب ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، اساتذہ کرام، فرداً سب کا نام لوں گا تو میری گفتگو کا وقت کم ہو جائے گا اور میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. بہت ہی قابل احترام طلباء و طالبات، ہمارے بھائی ڈاکٹر سعید شیخ صاحب، خبیب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 2 لطیفے سناؤں گا اور 2 گفتگویں کروں گا، 2 باتیں بھی کروں گا، 2 لطیفے بھی کروں گا. اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ لطیفہ کہاں تھا اور گفتگو کہاں تھی، تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. پہلا لطیفہ میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں وہ جب ہمارے بھائی ڈاکٹر سعید شیخ نے کہا کہ میرے استاد تشریف رکھتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو چند دن پہلے ایک طالب علم میرے پاس آیا، وہ MS میں میرے پاس پڑھتا رہا، اس نے مقالہ بھی لکھا میری نگرانی میں. تو مجھے کہنے لگا ہمارے ہاں عربی بہت زیادہ بولی جاتی ہے اسلامی یونیورسٹی میں. 2 ہی زبانیں ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، عربی اور انگریزی. ہمارے ہاں اردو کا تصور نہیں ہے. تو وہ آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا شیخ المشائخ. تو وہ چونکہ عربی بات کرتا ہے، اردو اس کو آتی نہیں ہے. تو میں نے کہا یا بنی جعلتنی شیخ المشائخ و اساتذتی حی حتی الآن، کہ میرے اساتذہ ابھی تک زندہ ہیں اور ان میں سے 2-3 ہی فوت ہوئے ہیں. مولانا غلام قادر صاحب فوت ہو گئے، 1-2 ہمارے استاد فوت ہو گئے. تو کہنے لگا کہ استاد مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شیخ المشائخ اس لیے بنایا کہ درس نظامی تو میں نے بھی کیا ہوا ہے اور عالم بھی میں ہو چکا ہوں اور MPhil کا اسکالر تھا اور اب مجھے ڈگری بھی ایوارڈ ہو گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو میں بھی بن چکا ہوں. تو آپ کو اگر شیخ المشائخ نہیں بنوں گا تو خود شیخ کیسے بنوں گا؟ تو آپ کو اس لیے شیخ المشائخ کا ہے تاکہ میں خوش. تو میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، اگر یہ تمہارے پیش نظر ہے تو پھر ٹھیک ہے یار. اگر تم اپنی ایلیویشن کے لیے مجھے ایلیویٹ کر رہے ہو تو آئی ایم ریڈی فار دس کائنڈ آف سیکریفائز، اکیڈیمک ایلیویٹڈ سیکریفائز. اور دوسرا لطیفہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. میں نے زمانے طالب علم میں مدرسے میں پڑھتے ہوئے، ہمارے حنظلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ ہم سے تھوڑے سے جونیئر تھے مدرسے میں 1-2 سال. تو میں ڈرامے وہاں بڑے کیا کرتا تھا اور ڈرامے باز مشہور تھا وہاں پر نا کہ یہ ڈرامے باز آدمی ہے. اور اب بھی میں یعنی اپنے آپ کو وہی سمجھتا ہوں. انگریزی ادب کا بھی بیک گراؤنڈ اور ادب سے بڑی محبت رہی ہمیشہ. عربی ادب، انگریزی، فارسی، لیٹن سیکھی اسی لیے، اور یعنی ہمیشہ رہا. روسی ادب کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. تو ظاہر آپ ادب پڑھتے ہیں، اور یہی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ حضرات علماء کرام کو یہ بتا دوں کہ ادب پڑھنے سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی ایمان میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی یہ کر لے تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا ادب پڑھنے سے، بلکہ شاید فائدہ ہو جاتا ہے. تو مجھے انگریزی ادب پڑھنے کا موقع ملا بطور نصاب کے. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے
انگریزی ادب میں BA بھی کیا. چونکہ میری CV کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں بیان کیا تو میں نے کہا یہ بتاؤں, یہ بہت ضروری بات ہے جو میری CV سے رہ گئی. سید شیخ صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ میرا BA بھی ہے انگریزی ادب میں. انہوں نے بتایا کہ میرا MA ہے, تو آئی پروٹیسٹ دیٹ ہی ہیز لیفٹ مائی BA ان انگلش لٹریچر, تو ہی واز ٹو سپوز اٹ, اور وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ بھی ہے. تو وہ مدرسے میں ہم پڑھتے تو وہ میں چونکہ بہت وائبرنٹ اس سینس میں کہ بہت سوشل تھا, دبئی کا وہ میرا پس منظر تھا, اور ویسے ہی ہمارے خاندان میں ددیال میں کھلا ڈلا ہونا بہت معروف ہے. تو میں نے ایک ڈرامہ کیا بڑا شاندار اور بڑا ہنسایا اساتذہ کو. ان اساتذہ کو بھی ہنسا دیا جن کو 7 سال میں میں نے ہنستے نہیں دیکھا تھا کبھی. یعنی ان کے دانت میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے کہ دانت ہیں بھی کہ نہیں اور کیسے ہیں, وہ بھی ہنس رہے ہیں اور سارے اساتذہ کھلے ہوئے ہیں. ہمارے استاد, ہمارے مخدوم, ہمارے شیخ مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم حیات ہیں, اور ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کا موقع ملا, کل رات بھی ملا, اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہم ایسے ہی ان کی جوتیوں میں بیٹھتے رہیں. اور جو کچھ بھی ہے وہ ان کی جوتیوں کا ہی صدقہ ہے. جو انہوں نے ماری نہیں, اگر مارتے تو اور زیادہ فائدہ ہو جاتا, صرف بٹھائے رکھا, اور اگر جوتیاں پڑ بھی جاتی تو شاید اور زیادہ فائدہ ہو جاتا. تو وہ استاد جی صدارت فرما رہے تھے جیسے آج شیخ صدارت فرما رہے ہیں. تو اب ہم مزاحیات ڈرامے کر رہے ہیں, حجاج ابن یوسف کی نقل ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, اور بعد میں گفتگو استاد جی کی, مفتی زاہد صاحب کی, اتنی پر لطف مجلس, اس میں لطیفے ہو رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اور استاد جی سے فرمایا گیا کہ جی اب آپ اس کی گفتگو کریں. تو استاد جی نے کہا کہ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے, اور آپ میں سے جو حضرات مدرسے کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک شعر ہے, غالباً ہدایت النحو میں ہے یا نحو کی کسی کتاب میں ہے, غالباً ہدایت النحو میں, if my memory is not failing me. وہ ہے وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَسِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ. تو اس میں اصل رولا جو ہے وہ نحو کے اعتبار سے وہ حراموں کے اعراب پر ہے غالباً, کہ وہ حرامن پڑھنا ہے یا حراموں پڑھنا ہے, تو غالباً اس طرح کی بات ہے. تو استاد فرمانے لگے ہم نے جب نحو کا یہ حصہ پڑھا کتاب میں, تو اب وہ استاد ہمارے جو تھے ان کی جو پکچرائزیشن کی کوالٹی تھی وہ بڑی شاندار تھی. اب وہ محفف کی بات کر رہے تھے کہ عربی لغت میں محفف کسے کہتے ہیں, کا انتہائی خوبصورت, وجیح, لمبے بال, خوبرو, جھیل جیسی آنکھیں جس میں آدمی ڈوب جائے تو غوطہ خور بھی نہ نکال سکیں. انہوں نے جناب پورا محفف کا جو ہے نا ایک ماحول اور سما باندھ دیا. اب وہ سارے لڑکے, آپ جانتے ہیں مدرسوں والے, یونیورسٹیوں والے, کہ جب اس طرح کی بات ہو رہی ہو, خوبصورتی پہ بات ہو رہی ہو, اور وہ بلکہ وہاں ایک خوبصورت سا ایک وجیح لڑکا بیٹھا تھا, اس کے اوپر اس کا انتباہ بھی شروع ہو گیا کہ اس کی بال اس کی طرح اور اس کا چہرہ, اور تھوڑی جب ساری بات ہو گئی تو اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ اعراب سے تعلق رکھتا ہے. استادوں نے جب یہ ساری بات کر دی تو انہوں نے جواب, اگلا حصہ جو ہے غالباً اس میں یہ ہے کہ یہ اولا ہے. تو استاد فرمانے لگے انہوں اپنی پہ ہی ہے. اسی جناب وہ خوبصورتی ڈسکس کریں تو مصنف میں کتنی پہ ہی ہے, اپنی پہ ہی ہے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی اور اتنے لطیفے اور لطائف, ذرائف اور فقاہات کا لمبا سلسلہ چلا, اور اس کے بعد اب میں جب گفتگو کروں گا تو اکثر لوگ کہیں گے کہ انہوں اپنی پہ ہی ہے. تو استاد فرمانے لگے مفتی زاہد صاحب کہ تم لوگوں نے اتنے شاندار ڈرامے کیے, اور میں اب تمہارے ڈراموں کا جب تنقیدی جائزہ لوں گا تو تم کہو گے کہ انہوں اپنی پہ ہی ہے, لیکن یہ ہر عہد کے اندر ہوتا ہے, شاید تاریخ دہرا رہی ہے. مختصر جو 2 باتیں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ 10 منٹ میں ہم فارغ ہو جائیں گے تاکہ ہمیں اچھا کھانا کھانے کو ملے, اور پھر مجھے واپس فیصل آباد بھی جانا ہے اور کل اسلام آباد واپس پہنچنا ہے. تو میں اپنے لیے اپنی گفتگو مختصر کر رہا ہوں, ورنہ آپ کے لیے کبھی نہ کرتا. اتنا اچھا میں نہیں ہوں کہ آپ کے لیے گفتگو مختصر کر دوں. اپنی پڑھی ہے, منو بھی اپنی پہ ہی ہے اس ویلے. تو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ایک تو ہے امام احمد کی روایت جو انہوں نے مسند احمد میں ذکر کیا اپنے استاد عبد الرزاق کی روایت سے, جو غالباً کیا یقیناً امام بخاری کے بھی استاد ہیں. میں حدیث اور سیرت کا طالب علم ہوں جیسے یہ فرما رہے تھے, اور متن حدیث سے میری دلچسپی ہے الحمدللہ. تو انہوں نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں. یہ 2 حدیثیں میں اس لیے آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ آپ حضرات علماء بھی ہیں, یعنی سم آف یو آر علماء آلریڈی اور عالمات آلریڈی ماشاء اللہ, and some of you are in the process of ulama in making and alimat in making. تو جہاں ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ حدیث میں میرے اور آپ کے فضائل تو بہت ہیں. آپ بخاری کا کتاب العلم میں دیکھ لیں تو اس میں میرے اور آپ کے فضائل اتنے ہیں کہ ان فضائل کی روشنی میں اگر میں لمبا ہونا شروع ہو جاؤں تو شاید میرا سر آسمان سے جا کر لگے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے چاند سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں اور نجوم سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں, اور فضل العالم علی العابد کی بھی بات کر رہے ہیں. میرے فضائل تو اکثر میرے پیش نظر رہتے ہیں میرے اور آپ کے, لیکن میرے جو اس علم کے تقاضے کی حساسیت ہے یا جو علم کی ذمہ داری کی حساسیت ہے وہ میرے پیش نظر رہتی ہے یا نہیں, یہ بڑا اہم ہے.
آپ حضرات و خواتین یا خواتین و حضرات اس وقت ایم اے کے مرحلے میں، اور میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایم فل میں جائیں گے، اور بہت سارے لوگ انشاءاللہ پی ایچ ڈی میں جائیں گے، بہت سارے لوگ پوسٹ ڈاک میں جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ پہلے سے یا مستقبل میں اسی ایم اے کے دوران یا ایم اے کے بعد تدریس سے بھی وابستہ ہو جائیں گے. تو گویا وہ عالم اپنی صلاحیت اور اپنی کیپیسٹی کے اندر عالم ہونے کی جو ہے، عالمات ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کو کچھ نہ کچھ بروئے کار لاتے چلے جائیں گے. ایک عالم کو ہونا کیسا چاہیے؟ ایک عالمہ کو یا عالم کو، اسکالر کو علوم اسلامیہ کے کیسا ہونا چاہیے؟ میں حدیث سے آپ کو 2 مثالیں عرض کروں گا، اور اس کی تطبیق تھوڑی سی کر کے ہم جناب صدر کی گفتگو. اور مجھے خوشی یہ ہے بات کرتے ہوئے، مجھے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹر شمس البصر صاحب کا نام تو بہت سنا تھا، لیکن ان سے عملی استفادے کا کوئی موقع نہیں مرمت ہو سکا کبھی. تو آج خوشی کی بات یہ ہے کہ میں جتنی گفتگو کروں گا، اس گفتگو کے بعد ڈاکٹر صاحب میری تصحیح فرما دیں گے، تو اس وجہ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو وہ غلط ہی رہے گی، بلکہ اس کی تصحیح کے امکانات انشاءاللہ یقیناً ہوں گے ان کی گفتگو میں، اور وہ اپنی گفتگو میں میری جو تسامحات ہیں ان کی تصحیح فرما دیں گے. عالم ہونے کا ایک اسپیکٹ تو یہ ہے، اور عالمہ ہونے کا، کہ ہم فزیکل اپیرنس میں ایسے ہوں جیسا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں. داڑھی ہونی چاہیے، کرتا ہونا چاہیے، لمبی قمیض ہونی چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. عام تصور یہ ہے ایک درس نظامی کے پڑھے ہوئے اور ایک عالم کا اور ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے. یہ فزیکل اپیرنس تو ہے، میں اسے واجب درجے کی چیز نہیں سمجھتا، فرض درجے کی چیز نہیں سمجھتا. میں خود اپنے لیے تو اس کو ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالم کی فزیکل اپیرنس کو نمایاں کرتا ہے. لیکن میرے بہت سارے علماء دوست ہیں جو پینٹ کوٹ بھی پہنتے ہیں، آئی ایم کمفرٹیبل ود اٹ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ اپنے علمی استدلال کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں. عالم ہونے کے بعد یا علوم اسلامیہ کا آدمی ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا جو کنسرن ہے، اس کنسرن کو سمجھ کے اس کو رسپونڈ کرنے میں کوئی شخص آپ سے آگے نہ بڑھ سکے. اگر آپ علوم اسلامیہ کے آدمی ہیں تو آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس بستی میں رہتے ہیں، جس صوبے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، جس بر اعظم میں رہتے ہیں، یہ میں ڈائمنشنز اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جس سطح کے لیول پر بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ پوری کی پوری آپ کی ٹیریٹری بنتی چلی جاتی ہے، اور آپ اس ٹیریٹری کے رسپانسبل ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس جو ہو رہے ہیں فیڈرل کے اندر، اس میں اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جب بھی کوئی کنسرن ہوگا تو سب سے پہلے اس کنسرن کو آپ نے فیل کرنا ہے، اور سب سے پہلے اس کنسرن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تب تو آپ واقعی علوم اسلامیہ کے آدمی ہیں اور آپ خدمت کر رہے ہیں. یہ صلاحیت کیا ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ صلاحیت کہاں سے ملتی ہے؟ مسند احمد کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلی روایت، صحابی یہ کہتے ہیں کہ ایک دن مدینہ منورہ کے اندر سردی بہت تھی، شدید سردی تھی مدینہ منورہ کے اندر، اور میں حاضر ہوا وہاں پر. طائف میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی بڑی سردی ہوتی ہے، اور ٹائمز مدینہ منورہ میں بھی خاصی سردی ہو جاتی ہے. یہ صحابی کہتے ہیں، اور ان کا نام ہے نعیم ابن حمام، اسے ہم نعیم غلط پڑھتے ہیں، نعیم ابن حمام ہیں، بڑے معروف صحابہ میں سے ہیں. نعیم ابن حمام کہتے ہیں کہ سردی بڑی شدید تھی، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے، اس کو حضرات نے اور جگہ پہ، بہقی نے بھی روایت کی ہے اور باقی لوگوں نے بھی، اور عبدالرزاق کا جو مختصر جز ہے اس میں بھی موجود ہے. تو نعیم ابن حمام کہتے ہیں میں بستر میں تھا اور لحاف میں تھا، حدیث میں لحاف کا لفظ آتا ہے، میں اپنی کوئلٹ میں تھا، اپنی رضائی میں تھا، اور سردی اتنی شدید تھی کہ میں نے یہ تمنا کی کہ آج اگر اذان کے اندر یہ کہا جائے نا صلو فی رحالکم تو عیاشی ہو جائے گی. یہ بستر چھوڑنا اور بستر چھوڑ کر مسجد نبوی کے اندر پہنچنا، حالانکہ بڑی فضیلت ہے آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، آپ علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں ذکر کی ہیں، لیکن اج نہیں ہوتا. آج موسم اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس گرم بستر کو چھوڑ کے وضو کر کے پھر باہر نکلنا، ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو، مسجد نبوی میں جانا، اور پھر آپ علیہ السلام کا پتہ نہیں ہے نا، میں اور آپ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ علیہ السلام کبھی اول وقت میں نماز پڑھاتے تھے عشاء کی، اور بعض اوقات آپ علیہ السلام آخری وقت میں پڑھائے، تو کیا پتہ میں جاؤں اور نماز کب ہو، تو سردی بہت ہے. خیال یہ آیا کہ کاش آج اگر مؤذن یہ کہتا صلو فی رحالکم، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو. کہا یہ خیال گزرا، اور اس گزرنے کے بعد جب اذان ہوئی تو مؤذن کہہ رہا تھا صلو فی رحالکم.
بڑے حیران ہوئے کہ یہ خیال تو میرے دل پر گزرا ہے اور یہ مؤذن تک یہ بات کیسے کمیونیکیٹ ہو گئی. تو پتہ جب کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مؤذن کو حکم دیا ہے کہ آج سردی زیادہ ہے تو لہٰذا اعلان کرو نماز میں صلو فی رحالکم. یہ ہوتا ہے معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنا. میں اور آپ ورثۃ الانبیاء ہیں نا, دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں اور ہمیں اس کا بڑا فخر بھی ہے اور ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ایسے ہوا ہے کہ میرے محلے کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہو اور کسی کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ کاش مولانا اس حوالے سے کوئی بات کریں, اور جب وہ مسجد میں آیا ہو اور وہ خطبہ دے رہا ہو یا وہ کلاس میں بات کر رہا ہو اسٹوڈنٹس کے سامنے, تو وہ اسی ایشو کو ایڈریس کر رہا ہو جس کا خیال اس کے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آیا تھا یا اس کے محلے کے مسجد کے مقتدی کے ذہن میں آیا تھا یا مسئلہ پوچھنے کے لیے جاننے والی خاتون کے ذہن میں آیا تھا. ایک تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کہ جو معاشرے کا کنسرن ہے لوگوں کا. آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. سردی اتنی ہے کہ میں سو رہا ہوں جی, تو میں چونکہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوں آپ سے سردی میں, تو ایک تو یہ کنسرن کہ آپ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ ادھر ایک صحابی اور نعیم ابن نحام ہے, یعنی کوئی بڑے صحابی نہیں ہے, عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے, لیکن آپ علیہ السلام اپنے مسجد نبوی کے حجرے میں بیٹھے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھا ہوا آدمی اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا اور مجھ سے اس کی کیا توقع ہے اور میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں. اور ادھر ایک شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور ادھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مؤذن کو کہتے ہیں کہ کہہ دو. کمیونیکیشن کا یہ لیول جب ہوگا علوم اسلامیہ کے لوگوں کا, تو پھر یہ لوگوں کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی کہ یار ہماری بات نہیں سنتے, ہم ان کی بات نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمارا ورنیکولر ان کے ورنیکولر سے ملتا ہے, نہ ہماری زبان ان کی زبان سے ملتی ہے, نہ ہمارا سوچنے کا سٹائل ان کے سٹائل سے ملتا ہے, نہ ہماری کوئی اور چیز ان کے ساتھ ملتی. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو عرض کر کے بات ختم کروں گا, میں لمبی بات کر کے معذرت چاہتا ہوں. کتب حدیث میں امام بخاری کی ایک روایت میں نے عرض کی آپ کے سامنے, محمود بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ. اور محمود بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صغار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا ہے, آپ کی زیارت کی ہے, لیکن آپ علیہ السلام سے کوئی روایت نہیں کر سکے. اور فقہا کے ہاں محدثین کے ہاں اس میں اختلاف ہے. اسی وجہ سے امام بخاری اپنے زمانے کے رواج کے مطابق اس حدیث کو کتاب العلم میں لے کر آئے ہیں, اور کتاب العلم میں لا کے باب یہ قائم کیا ہے کہ چھوٹے بچے کی روایت کس عمر میں قبول ہو سکتی ہے اور کس عمر میں قبول نہیں ہو سکتی. تو محدثین کے ہاں اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے, حضرات علماء کرام ہیں کہ کس عمر کے صحابی کی روایت قبول کی جائے گی اور کس کی نہیں کی جائے گی. لیکن اس روایت کا ایک اور ڈائمنشن بھی ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ڈائمنشن میری اور آپ کی ذمہ داری کو اصل میں کھول کر سامنے رکھتا ہے. محمود بن الربیع سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ بڑے خوش قسمت ہیں, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اگرچہ آپ 5 سال کے تھے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا, تو what do you remember from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم? Tell us something which you cherish from the personality of the Prophet, peace be upon him. کوئی ایسی چیز, ظاہر ہے میرے سے تو زیادہ تم خوش قسمت ہو کہ تم نے 5 سال دیکھنے کا اور سننے کا موقع ملا. عجیب و غریب حضرت محمود بن الربیع, ایک روایت ہے ان صحابی کی, محمود بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور امام بخاری میں سے لے کر آئے. محمود بن الربیع کہتے ہیں کہ حفظت, ایک روایت میں آتا ہے حفظت اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے عقلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا علی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلب. مجھے آپ علیہ السلام سے اس 5 سال کی انٹریکشن, اب ظاہر ہے کہ 5 سال کی انٹریکشن میں 3 سال تو ایسے گزر گئے when he was in the lap of his mother or he was around his mother, he could not see the Prophet and he could not be physically available in the presence of the Prophet, peace be upon him. تو ظاہر ہے کہ 4 سال عمر میں, 5 سال کی عمر میں جانا شروع کیا ہوگا مسجد میں, اور سارا کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام سے صرف ایک چیز یاد ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر پانی لیا ایک ڈول سے من دلوین, اور اسے منہ مبارک میں رکھا اور کلی فرمائی. مجہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں پانی رکھ کے اس کو روٹیٹ کریں آپ منہ میں, یہ مجہ ہے. مجہ پانی ہوتا تو میں اور زیادہ آواز سے کرتا تھا کہ آپ کو آواز آتی, لیکن چلیں آپ سمجھ لیں کہ پانی ہے منہ میں. تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا کہ وہ ڈول لیا, ڈول لے کے اپنے منہ میں پانی لیا تھوڑا سا منہ مبارک میں, اور ایک مجہ لیا ایسے, اور مجہ کے بعد آپ نے یہ کیا عقلت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتا مجہا علی وجہی وہو ابن 5 وانا ابن 5 سنین. آپ علیہ السلام نے منہ میں پانی لیا اور میرے چہرے کے اوپر وہ پانی گھما کے منہ میں
چھڑکا وہ پانی جیسے کوئی آدمی سپلیش کرتا ہے کسی چیز کا. اور میری عمر اس وقت 5 سال تھی. میں نے جب پہلی دفعہ مدرسے میں یہ حدیث پڑھی، پھر مجھے الحمدللہ مدرسے میں دوبارہ جا کے حدیث کو دوبارہ پڑھنے کا بھی موقع ملا، پھر تیسری دفعہ صحیح بخاری کو بالاستیعاب پڑھنے کا موقع ملا، ایک ایک لفظ اس کا دارالسلام کے مسلک کو. اور میں نے عرض کیا کہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، اور اپنی کیفیت یہی پاتا ہوں کہ ماں ہر چہ خاندائیں فراموش کردہ ہے اللہ حدیث یار کے تکرار نہیں کریں. پچھلے 20-22 سال میں الحمدللہ حدیث اور سیرت کے علاوہ نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی کسی چیز میں دل لگتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کیا، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. امام بخاری تو یہ بحث کر رہے ہیں کہ کتنی عمر کے آدمی کی روایت قبول کی جائے گی اور کتنی عمر کے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا ایک سوشل پرسپیکٹیو بھی ہے، اور وہ میں اور آپ اگر سمجھ جائیں تو ہمیں اپنے رول کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رول کیا ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بچے کو دیکھا ہوگا تو آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہوں گے، اور آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس بچے سے کل کو کوئی میرے بارے میں پوچھے گا. بالغ یہ نہیں ہے کہ اسے نماز کا حکم دوں، زکوٰۃ کا حکم دوں، حج کا حکم دوں، مکلف یہ نہیں ہے، جہاد یہ نہیں کر سکتا، لیکن نبی تو میں ہوں اور مجھے کچھ نہ کچھ تو اس کو دینا ہے. تو کوئی آئی ہیو ٹو لیو اے میموری، مجھے کوئی اپنا کوئی فٹ پرنٹ چھوڑنا ہے اس کے دماغ میں، مجھے اپنا کوئی امپریشن چھوڑنا ہے اس بچے کے دماغ میں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال آیا ہوگا کہ آج موسم گرمی کا ہے اور 5 سال کا بچہ ہے، تو بچے کے اوپر اگر پانی پھینکا جائے تو اس سے بچہ بڑا خوش ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا ہوگا اور اپنے منہ مبارک میں پانی لیا ہوگا، اور پانی لینے کے بعد اس کو ڈاکٹر صحیح صاحب اٹھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد گفتگو ختم کریں. جی تو جناب میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. جی تو وہ منہ مبارک میں پانی لیا. یہ کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے میری اور آپ کی تربیت کا موقع تھا کہ بندہ دیکھو، بندے کا لیول دیکھو، بندے کی عمر دیکھو اور اپنا اچھا امپریشن چھوڑ جاؤ. یہ دیکھو کہ اس وقت اس سے کیا بات کی جا سکتی ہے، کیسے کی جا سکتی ہے، کتنی کی جا سکتی ہے، اور اس کا امپریشن چھوڑ دو. کل کو کوئی اس سے یہ پوچھے گا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے، تو اس کو دکھ ہوگا کہ نہیں میں نے تو آپ علیہ السلام کی کچھ نہیں دیکھی. یہ کہے گا کہ مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد رأیتہ قد اکتحلت عینی برؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں ایک امپریشن اس بچے پر بھی اپنا چھوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رؤوف تھے، رحیم تھے. جب یہ قرآن کی آیت پڑھے گا اور لوگوں کو پڑھائے گا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم، جب یہ پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ میں اس کی عملی تفسیر ہوں کہ آپ علیہ السلام نے 63 سال کی عمر میں میرے لیول پر اتر کر میرے ساتھ معاملہ فرمایا اور اپنا فٹ پرنٹ چھوڑ دیا. میں اور آپ ذرا سوچیں اور غور کریں. میں سچی بات ہے کہ ایک دفعہ انتہائی بدمزہ ہو گیا. مجھے سفر کرنے کا موقع بہت ملتا ہے الحمدللہ. پاکستان کے 4 صوبوں میں 55 شہروں میں جانے کا موقع ملا اور وہاں پروگرامز کرنے کا، اور ظاہر آدمی سفر میں ہر روز سیکھتا ہے، اور آج بھی ہم سیکھیں گے اپنے شیخ سے. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صاحب تھے اور وہ دیندار تھے وضاقتہ میں، اور بظاہر لگتا تھا کہ وہ علوم اسلامیہ کے پڑھے ہوئے بھی تھے. تو ایک بچہ ان کے سامنے آیا اینڈ ہی واز اراؤنڈ 5 ایئرز اولڈ اور 6 ایئرز اولڈ. تو انہوں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ تم نے نماز پڑھی ہے آج؟ اینڈ آئی واز لائک کہ یار آپ ایک ایسے بچے سے جو 5 سال کا ہے ایک ایسا سوال کر رہے ہیں جو شریعت بھی اس سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کی جگہ آپ اس سے یہ پوچھ سکتے تھے کوئی، اور آپ اپنا امپریشن اتنا اچھا چھوڑ سکتے تھے اس پر کہ آپ اس سے کوئی کارٹون کا پوچھتے، آپ اس سے کسی اور چیز کا پوچھتے، کوئی دعا پوچھ لیتے، کوئی اور بات کر لیتے، اور آپ کا امپریشن اتنا شاندار اس کے اوپر پڑتا کہ کل کو جب وہ نماز پڑھنے کی عمر میں پہنچتا اور اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتا. تو یہ جو کنسرن ہے حضرات اور خواتین، میں سمجھتا ہوں کہ علوم اسلامیہ کے پڑھنے والوں میں اگر کچھ بھی نہ آ سکے اور صرف یہ کنسرن آ جائے کہ سوسائٹی چاہتی کیا ہے اور سوسائٹی کا مزاج کیا ہے اور سوسائٹی کے مزاج کو میں نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں حدیث اور سیرت کے اندر آپ کو اتنی مثالیں مل سکتی ہیں جس میں ہر عمر کے لوگوں کو کے معاملات کو آپ دیکھ لو. اور یہ کنسرن آئے گا کیسے؟ اس کنسرن کے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جتنا ڈیپ ہوتے چلے جائیں گے اپنے پڑھنے میں، اپنے ریفرنسز میں، اپنی محنت میں، آپ جتنا ٹیکسچول سٹڈی کے اندر اترتے چلے جائیں گے قرآن کی، حدیث کی، سیرت کی، فقہ کی، تو وہ آپ کا جو ڈیپتھ ہے وہ آپ کو بہت آگے تک لیتی چلی جائے گی. کنسرن اہم کتنا ہے
آخری بات عرض کر دوں، چونکہ خواتین کا مجمع ہے، میری عادت ہوتی ہے میں جب گفتگو کرتا ہوں تو خواتین بھی اگر مجمع میں موجود ہوں تو میں کوئی نہ کوئی حدیث ایسی ضرور ذکر کرتا ہوں جو خواتین سے یا تو مروی ہو یا خواتین سے متعلق ہو، تاکہ ان کو بھی اپنی اسلامک اونرشپ کا احساس ہو اور ان کو بھی احساس ہو کہ یہ لیجیسی کتنی ڈائیورس ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں آپ علیہ السلام کی نماز کتنی شاندار ہوتی تھی۔ جنہوں نے نقل کیا ہے وہ ہر رکن کے بارے میں کہتے ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، اس کی خوبصورتی ان ٹرمز آف کوالٹی اور اس کی خوبصورتی ان ٹرمز آف کوانٹیٹی، کوالیٹیٹیولی بھی اور کوانٹیٹیولی بھی آپ علیہ السلام کی نماز غیر معمولی ہوتی تھی، اور اتنی غیر معمولی ہوتی تھی کہ میں نے اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام، میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ ایسے کر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آپ ایسے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج ایسی چیز دیکھی ہے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھی؟ آپ نے میں جنت اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے سامنے میرے سامنے آ گئی تھی، تو میں اس کی رغبت اور اشتیاق میں آگے بڑھا اور مجھے یہ خیال ہوا کہ میں اس کا ایک خوشہ توڑ لوں۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اور یہ صحاح کی روایت ہے، یعنی کتب ستہ میں یہ روایت آتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر گزری تو جہنم کی لپٹیں میں نے محسوس کی، اور ان لپٹوں کی وجہ سے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کوئی اس میں سے شعلہ آ کر میرے جسم پر نہ لگ جائے، تو اس کیفیت میں پیچھے ہٹا۔ جس نبی کی نماز کی کیفیت ہوگی، اور جو نبی خود بول کر کہتا ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، وہ کنسرن کتنا ہے امت کے لیے کہ امام بخاری ایک روایت لے کر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا احیانا احب ان اطیل قراءتی فاسمع بکاء الصبی فاخفف الصلاۃ مخافۃ ان تفتتن امہ، کہ میرا بعض اوقات نماز میں جی لگ رہا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ علیہ السلام کو جی لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں نماز میں، لیکن اس دن کیفیت ذرا تصور کیجئے کہ وہ نماز عام نمازوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی، آپ علیہ السلام کی زیادہ بلندی پر ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی جو نماز کی بلندی ہے وہ ظاہر ہے کہ بہتری سے مزید بہتر کی طرف جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ احیانا احب ان اطیل قراءتی، میرا جی لگ رہا ہوتا ہے نماز میں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں طوال مفصل پڑھوں نماز میں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اسمع بکاء الصبی، میرے پیچھے خواتین کھڑی ہوتی ہیں مدینہ منورہ کی، اور کوئی خاتون اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ آئی ہوتی ہے، اپنے ایسے بچے کے ساتھ آئی ہوتی ہے جو ابھی بریسٹ فیڈنگ کے پروسیس میں ہوتا ہے، جو بھی ماں کے دودھ کے اوپر ہوتا ہے، یا ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ اسے گھر میں چھوڑ کر نہیں آیا جا سکتا، انفینٹ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کیفیت میں جوں ہی میں اس خاتون کے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں اخفف الصلاۃ، مجھے اپنی نماز کی فکر نہیں رہتی، مجھے اس خاتون کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ماں بیچاری اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے، مجھے نماز کو مختصر کرنا ہے تاکہ یہ جلدی سے اپنے بچے کو دیکھ سکے۔ تو نبی جب اتنا کنسرنڈ ہے اپنی امت کے لیے تو اس کے ورثاء کو بھی اتنا ہی کنسرنڈ ہونا چاہیے اگر وہ اس کے دعوے دار ہیں کہ وہ وارث الانبیاء ہیں، اس لیے کہ اگر وہ کنسرنڈ نہیں ہے تو پھر شاید یہ دعویٰ اپنی پوری جو ہے نا وہ وسعتوں کے ساتھ سامنے نہیں آتا۔ یہ چند منتشر سی باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ضروری تھیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت اور اتنی شاندار آپ کے پروگرام کے بعد یہ بات تو ہوئی تھی کہ انہوں اپنی پہ ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب میں آیا ہوا تھا اور مجھے صحیح شیخ صاحب نے 5 گھنٹے سے روکا ہوا ہے، تو ان 5 گھنٹوں میں آج بولا بھی نہیں، میں نے آج کوئی کلاس بھی نہیں پڑھائی یونیورسٹی میں، روٹین میں 3-4 کلاسیں پڑھاتا ہوں، تو کم از کم روزانہ میں 6 گھنٹے تو بولتا ہوں، تو آج میں بالکل نہیں بول سکا، وائوا لیا اس میں بھی کوئی زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے میرا خیال یہ تھا کہ میں کچھ بولوں، اور میں نے اللہ کا شکر آج خاصا بول لیا، باقی راستے میں حنظلہ شاہ صاحب سے باتیں کر لوں گا 2-2.5 گھنٹے، تو امید ہے کہ میرا آج کے کریڈٹ آورز جو ہیں گفتگو کے پورے ہو جائیں گے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے بھائی ڈاکٹر سعید شیخ کا، آپ سب حضرات و خواتین کا، اساتذہ کا، اور اس سمع خراشی پر معافی بھی چاہتا ہوں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے مزاج، آپ کے ذوق لطیف کے خلاف ہو تو اس پر میں دست بستہ معافی کا بھی خواستار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔